بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ آزادی میں علماء کا کردار، ایسے تھے ہمارے ہیروز۔ دوستو، جنگ آزادی سے متعلق بہت مختصر تاریخ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہماری نئی نسل اپنے اسلاف اور بزرگوں کے بیش بہا قربانیوں اور کارناموں سے واقف ہو سکیں اور برادران وطن کی غلط فہمیاں بھی دور ہو سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں رئیس الاحرار مولانا حسرت موہانی سے متعلق کچھ باتیں۔ تحریر ڈاکٹر عارف حسن، آواز عبدالحمید خان جلیس۔ محترم دوستو اور بھائیوں، ایک صدی سے کچھ زیادہ قبل کا واقعہ ہے کہ عدالت کے کمرے میں ایک انگریز جج جاہ و جلال، طاقت و منصب کے بلبوتے شیر کی طرح گرج رہا تھا، اور کٹہرے میں ایک نوجوان ہمت و حوصلے کی تصویر بنا ان کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ جج نے پوچھا کہ اے نوجوان، بتاؤ کہ انگریزی حکومت کے خلاف باغیانہ مضمون کس نے لکھا اور یہ کس طرح شائع ہوا؟ سوال کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہا اور ہر بار آواز کی سختی بڑھتی رہی۔ آخر میں نوجوان نے جواب دیا، مضمون میرے رسالہ اردو معلیٰ میں شائع ہوا، اس کی پوری ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں اور آئندہ بھی یہی کہوں گا۔ جج نے میز پر زوردار انداز میں موگری دی ماری اور خاموش خاموش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے کہا کہ فضل الحسن، باغیانہ مضمون شائع کرنے کی وجہ سے عدالت تمہیں سرکار کا باغی قرار دیتی ہے۔ تم پر یہ جرم ثابت ہو چکا ہے، لہٰذا تمہیں 2 سال کی قید بامشقت اور 500 روپے جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ جج کا یہ فیصلہ آتے ہی پولیس نوجوان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے اور گرفتاری کا عمل پورا ہوتا ہے۔ یہ حکم سن کر بھی وہ نوجوان صبر و استقلال کا پیکر بنا رہتا ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی کی جگہ اطمینان اور پریشانی کی جگہ سکون، تکلیف کی جگہ آرام اور شنکا کی جگہ وشواس کی لکیریں بکھری رہتی ہے۔ وہ نوجوان ہندوستانی تاریخ کا پہلا سیاسی قیدی تھا جو محض 26-27 سال کی عمر میں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ اسی نوجوان کو دنیا رئیس الاحرار مولانا سید فضل الحسن عرف حسرت موہانی کے نام سے جانتی ہے۔ حسرت موہانی کی زندگی کا یہ واقعہ ہماری جنگ آزادی کی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش حصہ ہے۔ حسرت موہانی بچپن ہی سے باغیانہ تیور کے انسان تھے۔ سن شعور کو پہنچ کر جب وہ اپنے آبائی قصبہ موہان سے علی گڑھ آئے تو یہاں کے حالات نے ان کے باغیانہ تیور میں اور بھی شدت پیدا کر دی۔ انگریزی حکومت کی غلط پالیسیوں نے حسرت کو عملی طور پر باغی بنا دیا۔ انہوں نے انگریز افسروں، حتیٰ کہ اپنے انگریز پروفیسروں کے خلاف بھی علم بغاوت بلند کر دیا۔ علی گڑھ کے ایک مشاعرے میں کچھ ایسے اشعار پڑھنے کے پاداش میں علی گڑھ کالج سے نکلنا پڑا۔ حسرت موہانی کالج سے نکلنے کے لیے راضی ہو گئے، لیکن انگریزوں کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ کالج سے باہر ایک کرائے کا مکان لیا اور اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ بی اے میں نمایاں کامیابی حاصل کی۔ چاہتے تو بہت آسانی سے کوئی ملازمت اختیار کر لیتے، لیکن حسرت کی آزاد طبیعت نے کبھی بھی غلامی کو برداشت نہیں کیا۔ انگریزوں کی ملازمت قبول کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ 1903 میں اردو معلیٰ کے قیام کے ساتھ ہی حسرت موہانی کی انقلابی زندگی کی داغ بیل پڑی۔ 20ویں صدی کے اوائل سے سودیشی تحریک کا جو آغاز ہوا، حسرت موہانی اسی پر شدت کے ساتھ کاربند ہوئے اور اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اسی پر قائم رہے۔ حسرت موہانی کی سودیشی تحریک سے دلی وابستگی کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار حسرت موہانی مولانا سید سلیمان ندوی کے یہاں مہمان ٹھہرے۔ رات کے کھانے کے بعد حسرت موہانی کو سونے کی جگہ دے دی گئی کہ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی۔ مولانا سید سلیمان ندوی یہ سوچ کر کے رات کے کسی پہر حسرت موہانی کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اوڑھنے کے لیے انہیں دیا گیا کمبل جوں کا توں پڑا ہے اور حسرت موہانی پاؤں سمیٹے
ہاتھ پاؤں سمیٹے بستر پر پڑے ہیں۔ حسرت موہانی نے اس کمبل کا استعمال صرف اس لیے نہیں کیا کہ وہ کمبل انگریزوں کا تیار کیا ہوا تھا۔ حسرت موہانی انگریزوں کی تیار کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر چکے تھے، تو ایسی حالت میں وہ اس کمبل کا استعمال کیسے کر سکتے تھے؟ جیل کی تکلیفیں کم و بیش تمام مجاہدین آزاد نے برداشت کی، لیکن حسرت موہانی کو جن آزمائشوں اور تکلیفوں سے گزرنا پڑا، وہ تکلیفیں بہت کم ہی لوگوں کے حصے میں آئی۔ 1909 سے 1911 تک کی 2 سال کی قید کی زندگی بے حد صبر آزما رہی۔ وہ جیل کے سب سے نچلے درجے میں رکھے گئے تھے، جہاں نہ اخبار اور رسالہ پڑھنے کی اجازت تھی، نہ لکھنے پڑھنے کی اجازت، بات بات پر دھمکیاں اور سختیاں۔ کھانا اتنا خراب ملتا کہ منہ میں رکھا ہی نہیں جاتا۔ ایسے آٹے کی روٹیاں ملتی جن میں گیہوں کے مقدار کے برابر چونا یا مٹی ملی ہوتی۔ اسی قید کے زمانے میں رمضان کا مہینہ بھی آ گیا اور گزر گیا۔ مولانا نے پورے روزے رکھے اور رمضان کے مہینے کے حالات کو کچھ اس انداز میں قلم بند کیا: کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ ساما نہ سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ مولانا کی نظر کمزور تھی، اینک لگاتے تھے، لیکن ظالموں نے جیل میں اینک تک چھین لی۔ اس پر ترا یہ کہ روزانہ 1 من آٹا پیسنا پڑتا تھا۔ مولانا نے اس واقعے کو بھی یوں قلم بند کیا ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ گرفتاری کے دوران ہی حسرت کے والد کا انتقال ہو گیا، لیکن حسرت کو جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ حسرت کے دل پر یہ واقعہ مصیبت کا پہاڑ بن کر ٹوٹا۔ 2 سال کی قید با مشقت کے ساتھ حسرت موہانی کو 500 روپے جرمانے کی بھی سزا ملے۔ مولانا اس جرمانے کی رقم ادا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ زبردستی ان کی بیش قیمتی لائبریری نیلام کر دی گئی۔ کتب خانے میں نادر اور نایاب قلمی نسخے بھی تھے۔ حسرت کو اس کتب خانے کی نیلامی کا بے حد افسوس ہوا۔ حسرت صرف یہ کہہ کر رہ گئے کہ اس کا انصاف خدا ہی کرے گا۔ جس اردو معلّہ کی اشاعت کی وجہ سے حسرت کو جیل جانا پڑا، رہائی کے بعد حسرت نے اسے دوبارہ شائع کرنا شروع کیا۔ الغرض بہت مختصراً یہ کہ ملک آزاد ہوا، زمین کے 2 ٹکڑے ہوئے، خون کی ہولی سرحد کے دونوں پار کھیلی گئی۔ حسرت موہانی کو ملک کی اس تقسیم کا بے حد ملال رہا۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اس کی مذمت کی: پاکستان جانا قبول نہیں کیا، ہندوستان میں رہ کے اپنے وطن کی آبیاری کو ترجیح دی۔ ملک و قوم کا درد مند قائد ہمہ وقت اتحاد و اتفاق کے نغمے گنگناتا رہا۔ مولانا حسرت موہانی چوٹی کے رہنما اور قائد ہونے کے باوجود انتہائی سادگی بھری زندگی گزاری۔ درویشی و قلندری ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ بہت معمولی کپڑے زیب تن کرتے اور معمولی چپل پہنتے۔ پہلی نظر میں دیکھ کر کوئی بھی یقین ہی نہیں کرتا تھا کہ یہی مولانا حسرت موہانی ہے۔ ملک و بیرون ملک ہمیشہ سفر کرتے۔ مولانا چاہے کہیں بھی جا رہے ہوں، ٹین کا ایک باکس، رسی سے بندھا ایک بستر، ہاتھ میں کپڑے کا جھولا، مولانا کا یہی کل سامان ہوتا تھا۔ سامان بھی خود سے اٹھاتے، کوئی دوسرا اٹھانا چاہتا تو ناراض ہو جاتے۔ سفر ہمیشہ ریل کے 3 درجے میں کرتے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مولانا کی درویشی کا یہ عالم ملک کے آزاد ہونے اور ان کے ممبر آف پارلیمنٹ بننے کے بعد بھی جاری رہا۔ دوستو، پروفیسر رشید احمد صدیقی نے ان کی شان درویشی کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے: ممبروں کی آرام دہ، کشادہ اور پرفضا قیام گاہ، نہ ٹیلی فون، نہ موٹر، نہ تفریح، نہ دعوت، نہ دید، نہ باز دید۔ ایک غیر معروف شکستہ مسجد میں چٹائی پر قیام رہتا تھا، فرش پر آس پاس اخبارات، کاغذات اور فائلیں۔ وقت آیا تو کسی دکان پر جا کر کھانا کھا لیا، کاغذات جھولے میں ڈالے، پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ راستہ اکثر پیدل ہی طے کرتے تھے اور موقع پڑتا تو پارلیمنٹ میں
ایسی دو ٹوک اور بے لاگ تقریر کرتے کہ در و بام گونج اٹھتے۔ 13 مئی 1951 کو سرزمین ہند کے اس عظیم سپوت نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ تاریخی شہر لکھنؤ کے فرنگی محل علاقے میں ہمیشہ کے لیے دنیا والوں سے منہ پھیر لیا۔ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔